کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ کوثر کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے اور جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی ان سے محبت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر اول حضرت حسن بن علی ہے۔ اس کا شان نزول اس سے پیشتر بھی میں ایک پروگرام میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ سورہ کوثر اگرچہ مختصر ترین اور 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن فصاحت و بلاغت اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے ایک بحر بے کراں ہے۔ فصاحت و بلاغت کے چشمے یہاں سے جاری ہوتے نظر آتے ہیں۔ جب یہ سورہ کوثر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بیت اللہ شریف کی دہلیز پر لٹکا دو۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے الاتقان میں اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جب اس سورہ کوثر کو دہلیز پر لٹکا ہوا اس عہد کے فصیح و بلیغ شاعر لبید نے دیکھا اور پہلی آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، پھر دوسری پڑھی فصل لربک وانحر، پھر تیسری پڑھی ان شانئک هو الابتر، اور پھر چوتھا جو ہے یہ فکرہ اس کے منہ سے بالکل بغیر کسی
توقف کے نکلا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی سورہ کوثر جو ہے یہ بڑی شان والی ہے، اور اپنے معنی، مفہوم اور شان نزول کے اعتبار سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد اللہ کو پیاری ہوئی، یکے بعد دیگرے آپ کے صاحبزادے وصال فرما گئے، تو کفار مکہ نے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ یہ تو ابتر ہو گئے، ان کی بات چھوڑو، ان کو کیا کہنا ہے، ان کے جانے کے بعد معاذ اللہ ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بڑی تفصیل سے اس سے پہلے میں ایک پروگرام میں یہ بیان کر چکا ہوں، تو مختصر یہ کہ جب حضرت حسن بن علی کی پیدائش ہوئی 2 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بہت زیادہ خوش ہوئے، مسرور ہوئے اور خوشیاں منائیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی بنا پر کہا کہ یہ سورہ کوثر جو ہے اس کی تفسیر اول جو ہے امام حسن علیہ السلام ہیں۔ آج ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی اولاد میں پیران پیر، دستگیر، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، تاج الاولیاء، غوث الثقلین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ جو ہیں، یہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے 12 امام ہوئے، اور 13واں امام جو ہے یہ واحد امام حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، اور وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کی اولاد سے ہوئے۔ حضرت امام حسن کی اولاد کے بارے میں تذکرۃ السادات میں آتا ہے کہ آپ کے 16 بیٹے تھے، عمدۃ الطالب میں ہے کہ آپ کے 13 بیٹے تھے۔ بہرحال آپ کے 5 بیٹوں کی اولاد جو ہے ہوئی، لیکن 3 کی اولاد جو ہے ان کی نسل آگے نہ بڑھی، اور آپ کے 2 بیٹوں کی اولاد زید الجواد بن حسن اور حضرت حسن مثنیٰ، ان کی اولاد جو ہے یہ روئے زمین پر پھیلی، اور آج تک جتنے بھی حسنی سادات ہیں ان 2 صاحبزادوں کی اولاد ہیں۔ حضرت حسن مثنیٰ میں سے، حضرت حسن مثنیٰ کی اولاد میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے۔ حضرت حسن مثنیٰ کے بیٹے حضرت سید عبداللہ المحض جو ہیں ان کے 5 بیٹے ہوئے۔ 5 بیٹوں میں سید موسیٰ الجون جو ہیں ان کی نسل میں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ سید موسیٰ الجون جو ہیں یہ جب 145 ہجری میں ابو جعفر منصور کے عہد حکومت میں حضرت محمد نفس زکیہ اور حضرت ابراہیم یہ جب خروج کرتے ہیں اور شہادت پا جاتے ہیں، اور ان کے بعد آپ کی اولاد جو ہے وہ بکھرتی ہے، تو جب یہ خروج کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد نفس زکیہ ان کے یہ بیٹے جو ہیں، یہ بھائی جو ہیں حضرت سید موسیٰ الجون، ان کو انہوں نے بھیجا کہ تم شام میں جاؤ، اور اس وقت یہ بہت کم عمر تھے،
تم شام میں جاؤ اور شام میں جا کر ہماری بیعت لو، لیکن یہ راہ میں ہی جب بصرہ پہنچے تو بصرہ میں یہ گرفتار ہو گئے۔ ابو جعفر منصور نے آپ پر بہت تشدد کیا، آپ بچے تھے، عمر بہت کم تھی، پہلے تو آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور وہاں شیر چھوڑ دیے، جب دیکھا تو شیر جو ہیں آپ کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں، ابو جعفر منصور نے وہاں سے نکالا، تو نکالنے کے بعد آپ پر کوڑے برسائے اور اتنے کوڑے مارے کہ ایک لوٹا جو لہو کا ہے وہ آپ کے جسم سے نکلنے والے لہو سے بھر گیا۔ اور اس کے بعد آپ کو جب بلایا گیا اور ابو جعفر منصور نے طنزاً کہا کہ جانتے ہو کہ یہ خون کس کا ہے، اور پھر خود ہی انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا خون ہے اور اب تمہیں اس کو پینا پڑے گا، اور انہوں نے سید موسیٰ الجون کو آپ کے جسم سے نکلا ہوا خون جو ہے وہ پینے پر مجبور کیا۔ گویا کہ اہل بیت پر بے شمار تشدد ہوا۔ اب یہاں میں اس کو مزید مختصر کرتا ہوں کہ حضرت سید موسیٰ الجون کی اولاد سے ہی حضرت غوث اعظم ہوتے ہیں۔ فخری نورس الکیلانی جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب الموجز لکھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے آبا جو تھے، آپ کے جد امجد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے، بھائی وہ تو گیلان میں، ایران کے شہر گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ تو اجمی ہیں، وہ سید کیسے ہو گئے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، ہم سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور پہلے یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان کے عہد میں جب ظلم و ستم ہوا تو ہمیں وہاں سے دیس نکالا ملا، اور اس کے بعد جب ابو جعفر منصور کا دور آیا تو انہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کیا، اور آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے صوبہ جیلان میں تشریف لائے تھے، اور اس طریقے سے ہمارے جد امجد جو ہیں وہ جیلانی کہلاتے ہیں۔ تو گویا کہ ان ادوار میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آباء میں سے کچھ بزرگ جو ہیں، سید طاہر الہ الدین الگیلانی نے، جو سیدنا عبدالعزیز کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ آپ کے جد امجد میں سے، آباء میں سے سیدنا یحییٰ جو ہیں، یہ سب سے پہلے کوفہ سے یہ ہجرت کر کے صوبہ جیلان آئے تھے۔ بعض نے آپ کے والد کا نام لکھا ہے، آپ کے والد کا نام سید محمد ہے، اور بعض نے ان کے والد کا نام سید داؤد کا نام لکھا ہے، اور یہ سید داؤد جو تھے وہ سمرقند تحصیل علم کے لیے گئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہاں ان کی وفات ہوئی اور وہیں مدفون ہوئے۔ تو بہرحال گمان غالب یہ ہے کہ سیدنا طاہر الہ الدین علیہ رحمہ نے جو لکھا ہے وہی قرین قیاس لگتا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ جو تھے ان کی اولاد کوفہ میں آل یحییٰ کے نام سے شہرت رکھتی تھی، اور وہ قاضی القضاء بھی تھے، ان کا ایک بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ جب ابو جعفر منصور کا ظلم و ستم بڑھتا ہے تو وہاں سے وہ ہجرت کر کے جیلان آ جاتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کے آباء میں سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد محترم ہیں
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ان کے والد سید عبداللہ ثالث اور ان کے والد تھے یہ سیدنا یحییٰ۔ سیدنا یحییٰ کے بیٹے جو ہیں یہ وہیں جو ہیں یہ رہتے ہیں جیلان میں، اور وہیں وفات پا کر جبل نور پر جو ہے یہ مدفون ہوتے ہیں۔ اور آپ کے بیٹے پھر سیدنا ابو صالح جنگی دوست جو ہیں، موسیٰ جنگی دوست جو ہیں، آپ کے والد بھی حنفی المسلک تھے، حنفی المذہب تھے، اور آپ کے دادا بھی حنفی تھے، مذہب حنفی کے پیروکار تھے۔ اور آپ کے والد محترم جو ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بعد نے ابن جوزی نے اور امام ذہبی نے جنگ کی لکھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد سے محبت رکھنے والے، جہاد کو زیادہ محبوب رکھنے والے۔ اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آپ نفس کے خلاف بہت زیادہ جہاد کرتے تھے، اس لیے آپ کو جنگ کی دوست کہا جاتا ہے، جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ چونکہ مرد دلیر تھے اور جہاد میں بھی حصہ لیتے تھے، اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ ایک روایت جو آتی ہے جو بڑی مقبول روایت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قلت طعام اور قلت نوم اور قلت کلام آپ کا شیوا تھا، اور نفس کو اکثر بھوکا رکھتے تھے، اکثر روزے سے رہتے تھے، اور ایک بار ایسا ہوا کہ 3 دن جو ہے مسلسل روزے سے رہے، اور کھانا پینا آپ کا نہ، کوئی چیز کھانے کی تھی ہی نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آج کا روزہ جو ہے ہم مل کر افطار کریں گے، اور انہوں نے روزہ مل کر افطار کیا، اور اس دن سے آپ کا لقب جو ہے یہ موسیٰ جنگی دوست پڑ گیا۔ تو بہرحال آپ عالم تھے، آپ زاہد تھے، عابد تھے، اور عبادت سے محبت رکھنے والے تھے، اور متقی پرہیزگار تھے، اور دائم الفکر تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے یہ بڑی کوشش پہم سے ادا کرتے رہتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے جہاں آپ تشریف فرما تھے تو چند خچروں پر مٹکے لدے ہوئے دیکھے، معلوم ہوا کہ اس میں خلیفہ وقت کے لیے جو ہے، حاکم وقت کے لیے جو ہے وہ شراب جا رہی ہے۔ تو آپ اٹھے اور آپ نے سارے کے سارے مٹکے جو ہیں وہ توڑ ڈالے۔ جب یہ خبر حاکم وقت کو پہنچی تو بڑا سیخ پا ہوا، اور اس نے آپ کو طلب کیا، اور آپ نے کہا، آپ سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے فرمایا کہ چونکہ میں محتسب ہوں، احتساب کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو محتسب کس نے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے آپ کو وقت کا حکمران بنایا ہے اسی ہستی نے مجھے محتسب بنایا ہے۔ اور پھر آپ نے جب ان کو مزید تبلیغ کی، اللہ کا خوف دلایا، تو اس نے کہا کہ آپ کا فریضہ جو ہے اس حد تک ختم ہو جاتا تھا کہ آپ شراب جو ہے وہ انڈیل دیتے، لیکن آپ نے مٹکے کیوں توڑے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تاکہ روز قیامت آپ کو اس کا حساب نہ دینا پڑے، اور آپ کو اللہ کا خوف جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ آپ پر آپ کی تبلیغ کا بہت اثر ہوا، اور وہ تائب ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے بھی محتسب مقرر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے خالق ازل نے، رب لم یزل نے محتسب مقرر فرما دیا ہے، تو پھر خلق جو ہے، مخلوق جو ہے، اس کے
فرمان کی مجھے کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو گویا کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں ہر وقت وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے رہتے تھے۔ نہایت ہی روزہ دار تھے، عبادت گزار تھے، شب بیدار تھے، رات کو روزہ رکھتے، رات کو شب بیداری کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بھوک بہت لگی ہوئی تھی، دریا کے کنارے تشریف فرما تھے اور ایک سیب جو ہے وہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ کی یہ تقوی و پرہیزگاری کی ایک ایسی درخشندہ مثال ہے کہ صوفیاء کے تذکروں میں بہت ہی کم ملتی ہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو ہیں جب انہوں نے وہ سیب دریا سے پکڑا اور کھا لیا تو پھر گمان گزرا کہ معلوم نہیں کہ یہ سیب کہاں سے آ رہا ہے، اس کا مالک کون ہے، میں نے تو اس کی اجازت نہیں لی۔ تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی سمت وہ چل پڑے۔ ایک باغ کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باغ کے سیب کے جو شاخیں جو ہیں وہ دریا میں لٹکی ہوئی ہیں، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو سیب جو ہے یہ اسی باغ کا ہے۔ آپ اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے۔ جب پہنچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیب جو ہے یہ دریا میں آ رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا کھا لیا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے باغ کا یہ سیب ہے، تو میں آپ سے یہ بخشوانے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ یہ حق مجھے بخش دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی نگاہ بصیرت جو ہے وہ بھی اللہ والے تھے، اور وہ جیلان کے رئیس تھے، نام ان کا سید عبداللہ صومعی تھا، اور حضرت امام حسین کی اولاد میں سے تھے، اور جیلان کے معروف عابد اور مرتاض تھے، عبادت گزار تھے، تقوی و پرہیزگاری میں یگانہ و یکتا تھے۔ ان کو بھی سب لوگ جانتے تھے کہ یہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے بہت ہی صالح بزرگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صورت میں آپ کو میں یہ سیب جو ہے یہ معاف کر سکتا ہوں کہ 12 برس جو ہے آپ میری خدمت میں رہیں، یہاں نوکری کریں۔ آپ نے منظور کر لیا۔ 12 برس گزرے تو اجازت طلب کی۔ جب اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ایک اور شرط بھی ہے میری، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی ہے، اور ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، ہاتھوں سے وہ بانجھ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنا ہوگی۔ انہوں نے وہ بھی منظور کر لیا۔ جب شادی ہو گئی اور آپ پہلی رات جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ تو حسین و جمیل ہے، وہ واپس پلٹ آتے ہیں اور آ کر سید عبداللہ صومعی سے درخواست کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، یہ تو حسین و جمیل خوبصورت شہزادی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ اس انداز میں کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اس لیے اندھی ہے کہ آج تک انہوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی اور کوئی خلاف شریعت بات نہیں سنی، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی میں انہوں نے کچھ ایسا نہیں سنا، اور پاؤں سے ایسی لنگڑی ہے کہ اپنے جو محرم ہیں ان کی اجازت کے بغیر آج تک دہلیز کراس نہیں کی۔ اسی طریقے ان کے ہاتھ جو ہیں انہوں نے کوئی آج تک غیر شرعی کام نہیں کیا۔ تو گویا کہ حضرت
ابو صالح جنگی دوست کی شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد آپ نے فرمایا کہ 2 سال آپ کو مزید یہاں گزارنا ہوں گے۔ جب 2 برس گزر گئے تو سامعین محترم، 1 رمضان المبارک کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر، اور اس صالح خاتون کے شکم عطر سے آپ پیدا ہوتے ہیں جو امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، گویا کہ نجیب الطرفین سید ہیں، باپ امام حسن ہیں، اور والدہ جو ہے ان کا نسب جو ہے حضرت امام علی رضا کی وساطت سے حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر، امام زین العابدین، اور اس طریقے حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو ماہ رمضان میں آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ وہ دن کے وقت انہوں نے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا، دن کو گویا کہ ماہ رمضان کے احترام میں وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو اس شب کسی ماں نے بیٹی نہیں جنی، جتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو جنم دیا وہ بیٹے ہی پیدا ہوئے، اور وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہستی کو اس دنیا میں بھیجا جن کی ولادت جو ہے یہ 1 رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع، وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا۔ کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا۔ مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ۔ گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ
वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इहदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लग सी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई, फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, शहबाद लामकानी, उनकी विलादत के बारे में कि आपकी यकम रमज़ानुल मुबारक को विलादत होती है। ये सूबह जिलान है ईरान में, उसकी मुदाफ़ाती बस्ती नेफ है। बहजतुल असरार में आता है कि आप उस मुदाफ़ाती बस्ती नेफ में पैदा हुए। इब्ने तगरी बुर्दी ने लिखा है कि वहाँ एक कस्बा जेल नामी है, वो जेल में पैदा हुए। और मोजमुल बुल्दान में आता है कि आपका मकाम पैदाइश जो है ये बुश्तीर है, और ये भी बलाद जिलान में एक मौज़ा है। और ये लगता ऐसा है कि मुमकिन है कि आपकी बस्ती नेफ में पैदाइश हुई हो और दूसरी जगह पर आपकी परवरिश हुई हो, तो गोया कि ये मिलते जुलते हैं, ये एक ही जगह के सूबे जिलान के ये मुदाफ़ात के कस्बे हैं, बस्तियां हैं। तो मुमकिन है कि ऐसा ही हुआ हो और सूबा जिलान के
جو ایران کے شہر تہران کے شمال مغرب میں یہ بشتیر جو ہے 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ دو شہروں شفت اور فومن کے مضافات میں اس کا مرکزی شہر جو ہے وہ رشت ہے۔ اب تذکرہ نگاروں نے اردو دائرہ معارف اسلامیہ انہوں نے یہی کچھ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک جگہ آپ کی پیدائش ہوئی ہو اور دوسری جگہ آپ کی تربیت پرورش ہوئی ہو، تو بہرحال آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس رات پیدا ہونے والے تمام بچے جو ہیں وہ اپنے عہد کے اولیاء اللہ بنتے ہیں، اور 18 برس تک آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں جیلان میں، اور 18 برس کے بعد اس دوران آپ کو بے شمار آپ سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور ایک بار آپ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک گائے جو ہے پیچھے سے آتی ہے اور وہ بولتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اے عبد القادر، تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم ادھر ادھر پھرتے رہو۔ وہ واپس پلٹ آتے ہیں اور اپنی والدہ سے آ کر بات چیت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب صورتحال اصل میں یہ ہے کہ آپ کا سارا گھرانہ جو ہے اولیاء اللہ کا ہے۔ آپ کی پھوپھی جو ہیں، آپ کے والد کی ہمشیرہ جو ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا جیلان میں، اور لوگ ان کے پاس آتے، اور جب بارش نہ ہوتی تو دعا کے لیے کہتے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، آپ کے بھائی نے اس کو روایت کیا ہے کہ لوگ آئے تو آپ نے اپنے صحن میں جھاڑو دیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ میں نے یہ صفائی کر دی ہے اور چھڑکاؤ کرنا، یا اللہ اب تمہارا کام ہے۔ اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ تو گویا کہ پورے کا پورا خانوادہ جو ہے یہ اولیاء اللہ کا خانوادہ تھا۔ جو منہ سے نکلتا وہ آپ کے نانا جو تھے سید عبداللہ صومی علیہ الرحمہ جو تھے، وہ بھی جیلان کے معروف مستجاب الدعوات کے نام سے مشہور تھے کہ جو دعا مانگتے تھے اللہ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا تھا۔ جب 18 برس آپ گزار لیتے ہیں، اپنے مقامی اساتذہ سے علم حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اپنی والدہ سے گزارش کرتے ہیں۔ آپ دو بھائی تھے، سید ابو احمد اور عبد القادر۔ آپ اپنی والدہ سے گزارش کرتے ہیں کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ بغداد چونکہ اس وقت بیت الحکمت کا درجہ رکھتا تھا، عباسیوں کا دور تھا، علم کا یہ گہوارہ تھا، اور دنیا بھر کے علماء جو ہیں وہاں اکٹھے ہو چکے تھے، اور خاص طور پر جب خلیفہ ہارون الرشید کا دور آتا ہے اور مامون الرشید کا دور آتا ہے، تو مامون الرشید نے بہت زیادہ باہر کے علماء کو، زبانیں جاننے والوں کو بلایا، اور جو کتابیں تھیں ان کے تراجم کروائے، اور بیت الحکمت کے نام سے یہ معروف ہوا۔ تو سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اپنی والدہ سے گزارش کرتے ہیں، چونکہ آپ کے والد محترم جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر بغداد میں علم حاصل کر سکوں۔ آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہماری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹے تم علم کی طلب کے لیے جا رہے ہو، میں تمہیں نہیں روکتی، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اب ہماری ملاقات جو ہے وہ روز قیامت کو ہی ہوگی۔ آپ جائیں اور یاد رکھیں کہ کبھی آپ نے سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، صورتحال جو بھی ہو سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا۔
یہ 80 درہم جو ہیں یہ مجھے ترکے میں ملے تھے، 40 آپ کے بھائی کے ہیں اور 40 تمہارے ہیں۔ وہ حوالے کیے، ایک گدڑی میں سی کر دے دیے اور چل پڑے۔ سفر جاری ہے، راہ میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کیا۔ آپ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا مجھے اور تو پتہ نہیں کہ جب تمیمی کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میری عمر 18 برس تھی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کو انہوں نے پکڑا ڈاکوؤں نے اور پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس بھی کچھ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ 40 درہم اس کے پاس کہاں سے آ گئے۔ وہ ان کو آپ کو پکڑ کر اپنے سربراہ، اپنے سردار ڈاکو کے پاس لے گئے۔ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہاں میرے پاس 40 درہم ہیں اور میری والدہ محترمہ نے گدڑی میں سی دیے تھے۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ بھائی ہم ڈاکو ہیں اور جو کچھ تمہارے پاس ہوگا ہم لوٹ لیں گے، اس کے باوجود آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی سچ کے علاوہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جو سچ نہ ہو، میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ اب وہ بات جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی، وہ اس ڈاکو کے دل میں اتر گئی اور دماغ میں ترازو ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے کیا گیا وعدہ جو ہے اس کے برعکس نہیں کر سکتا، اور وہ میں نبھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ڈاکو جو ہے وہ لرز گیا، اس کے دل میں خوف الہی ترازو ہو گیا، اتر گیا، اور انہوں نے وہیں توبہ کی اور کہا کہ آئندہ جو ہے میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہو کر اپنی والدہ کا کہا جو ہے وہ ایسا مان رہا ہے، اور میں اپنے خالق و مالک کے تمام تر جو آپ کے احکامات ہیں، جو فرمان ہیں، میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ ایک سچ جو ہے جو آپ کی زبان سے نکلا، اس نے اس ڈاکو کی وہ قسمت جو ہے، تقدیر جو ہے وہ بدل ڈالی۔ آپ بغداد پہنچتے ہیں، بغداد پہنچ کر آپ نے پڑھنا شروع کیا، اور طالب علمی کا دور جو ہے وہ آپ پر بہت سخت گزرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا، اس قدر مشکل درپیش ہوتی کہ میں کروٹیں بدلتا اور ایسا محسوس ہوتا جیسے مجھ پر پہاڑ گرا ہوا ہو، اور پھر میں سورہ الم نشرہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جب یہ پڑھتا تو اللہ رب العزت وہ تمام وہ گرانی جو ہے، وہ سختی جو ہے، وہ ایک بوجھ جو ہے وہ مجھ سے دور فرما دیتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے استاد محترم جیسے طلباء کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ اور کوئی چیز مانگ کر لے آؤ، اور وہ اپنے مدارس میں لے آتے ہیں۔ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ میں باقوبہ میں گیا، یہ بغداد کا ایک قریبی مضافاتی شہر تھا۔ وہاں جب ہم کچھ لینے کے لیے گئے تو اس بزرگ نے مجھے فرمایا کہ طالب علم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کے سامنے اپنا دست دراز
سوال کے لیے پھیلائے، تو اس لیے آپ یہ مانگنا جو ہے وعدہ کریں کہ آئندہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نہیں پھیلائیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے عہد کر لیا کہ آئندہ میں کسی طالب علم کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے ایک ساتھ والے روٹی بنانے والے نان بائی سے میں نے ایک وعدہ، ایک معاہدہ کیا کہ آپ مجھے ایک روٹی دے دیا کریں تو میں آپ کا حساب جو ہے وہ چکتا کر دیا کروں گا۔ تو اس طریقے سے میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں نے وہ مروجہ علوم جتنے تھے وہ میں نے حاصل کر لیے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برج میں 11 برس گزارے، اور وہ برج جو ہے وہ برج اجمی کے نام سے معروف ہو گیا۔ اور پھر میں نے عہد کیا ایک دن کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ مجھے نہیں کھلائے گا اور نہیں پلائے گا، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کھانا سامنے رکھا جاتا ہے نہیں کھاتے۔ پھر ایسا اتفاق ہوا، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید المخرمی جن کے ساتھ آپ کی بیعت ہوتی ہے وہ ایک دن تشریف لاتے ہیں اور آپ کو کھانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن آپ انکار کرتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، وہاں آپ کو وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور خرق خلافت بھی عطا کرتے ہیں۔ اس طریقے حضرت ابو سعید المخرمی اپنا مدرسہ جو ہے وہ بھی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اس مدرسے میں رہ کر پھر آپ نے 521 میں وہ جو ایک حلقہ برانیہ جو ہے وہاں سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اب خطاب جو ہے آپ کا اس قدر دلکش پرتاثیر تھا کہ وہ حلقہ برانیہ جو ہے وہ حلقہ نورانیہ کے نام سے مشہور ہو گیا، اور جوں جوں آپ کی ایک بات پھیلتی گئی اور یہ تاثیر اور دلکشی اور آپ کی یہ دلکش واعظ نصیحت یہ دور دور تک پھیلتا گیا، تو لوگوں کے قافلے جو ہیں وہ آپ کا واعظ سننے کے لیے آتے، اور بہجت الاسرار میں اور قلائد الجواہر میں اور آپ کے مزید جو تذکرہ نویس ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب رات کو قافلے آتے اور شمعیں جل رہی ہوتی، جس طرف نظریں اٹھتی اور وہ اونٹ اور گھوڑوں کی قطاریں نظر آتی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور 400 علماء جو ہیں وہ قلم دبات لے کر بیٹھتے اور لکھتے، اور جو دور میں بیٹھا ہوا ہوتا وہ بھی آپ کی آواز ایسے ہی سنتا جو قریب میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے آپ ایک واعظ کے طور پر، فصیح و بلیغ واعظ کے طور پر سامنے آئے کہ ابو الفتوح الاسفرائینی جیسے اس وقت کے فصیح و بلیغ خطیب جو تھے وہ اپنی خطابت بھول گئے۔ ابن کثیر نے تو یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ اپنی موت آپ مر گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ اسی مدرسہ قادریہ میں آپ نے ایک خانقاہ قائم کی، ایک زاویہ قائم کیا، اور وہاں اپنے جو ملنے والے تھے ان کی تربیت کرنا شروع کی، ان کو تبلیغ کرنا شروع کی، اور ان کو سلوک کی منازل طے کرانا شروع کی۔ اور تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ جو آپ نے وہ اسباق اور وہ قواعد و ضوابط معین کیے وہ آپ کے سلسلہ قادریہ کی بنیاد بنے۔ اس طریقے سے آپ کے نام کی مناسبت سے آپ نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے وہاں مدرسہ قادریہ میں ایک خانقاہ اور ایک زاویہ قائم کیا، وہاں آپ اپنے مریدین کی تربیت فرماتے، ان کو سلوک کی منازل طے کراتے، اور اس کے ساتھ
521 میں آپ نے یہ خطابت کا سلسلہ شروع کیا اور 528 میں آپ نے اپنے استاد محترم ابو سعید المخرمی علیہ الرحمہ کا وہ مدرسہ جو ہے اس کا انتظام و انصرام جو ہے وہ سنبھالا۔ 528 میں آپ خود صدر مدرس تھے، 13 علوم پڑھاتے تھے، اور 13 علوم کے ساتھ آپ 3 وعظ جو ہیں ایک دن میں 3 بار وعظ بھی فرماتے تھے، امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، چونکہ وقت زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اس کو میں مختصر کیے دیتا ہوں، اور یہاں ایک واقعہ آپ کو آپ کی فصاحت و بلاغت کا اور آپ کے علم کا اور اس کے آگے ابلاغ کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ اس عہد میں بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ ابن عقیل تھے اور عبداللہ الانصاری الحربی تھے اور ابن جوزی تھے۔ یہ تینوں کے تینوں حضرات جو ہیں یہ تصوف کے انکاری تھے، تصوف پر تنقید کیا کرتے تھے، بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے۔ ابو العباس احمد جو ہیں یہ ابن جوزی کے دوست تھے۔ انہوں نے ایک دن ان سے کہا، قلائد الجواہر میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج چلتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کی درسگاہ میں اور ان سے کچھ سیکھتے ہیں، کچھ ان کو سنتے ہیں۔ پہلے تو ابن جوزی نے اعتراض کیا کہ چھوڑو یار، صوفیاء کے پاس کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح۔ جب چلتے ہیں تو ابو العباس فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ ایک آیت کی تفسیر اور اس کی توجیہ بیان ساتھ ساتھ توجیہ بیان کرتے جا رہے تھے۔ ابن جوزی اور میں جا کر بیٹھ گئے، اور میں نے جب آپ نے پہلی تفسیر بیان کی اور پھر اس کی توجیہ بیان کی تو میں نے ابن جوزی سے پوچھا کیا آپ کے علم میں یہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، یہاں تک کہ 10 آپ نے تفسیریں اور توجیحات بیان کی، اور ابن جوزی کہتا رہا کہ ہاں اس کا مجھے علم ہے۔ جب 11ویں بیان کی، 12ویں بیان کی، 13ویں بیان کی، یہاں تک کہ آپ نے 40 توجیحات اور تفسیریں بیان کی، اور ہر تفسیر پہ آپ اس کی سند بھی بیان کرتے اور اس کا آگے مطلب بھی بیان کرتے، اور ابن جوزی سے برابر وہ ابو العباس احمد پوچھتے جا رہے ہیں کیا اس کا آپ کو علم ہے، کیا اس کا آپ کو علم ہے، اور وہ برابر کہے جا رہے ہیں کہ نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے 40 توجیحات بیان کی ایک آیت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ آؤ اب ہم قال سے حال کی طرف چلتے ہیں، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ جب اپنے دل سے اپنی زبان سے یہ نکالا تو لوگوں پر کیفیت طاری ہو گئی۔ ابن جوزی پر ایسا وجد طاری ہوا کہ اس نے اپنا گریبان چاک کر دیا اور وہاں سے نکل کر جنگلوں میں چلے گئے، اور اس کے بعد آئے تو وہ تصوف کے قائل ہو گئے اور تائب ہو کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کی عذر خواہی کی۔ تو گویا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہاں آپ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ وہ موفق الدین آتے ہیں 561 میں، آپ کی حیات کا آخری برس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو میں نے جس سے پوچھا کہ یہاں کا بڑا محدث کون ہے، انہوں نے کہا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں نے پوچھا مفسر کون ہے، انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں نے پوچھا فقیہ کون ہے، انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ میں نے کہا نحوی کون ہے، انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو گویا کہ میں نے جس علم کے بارے میں پوچھا سوائے عبد القادر جیلانی کہ اور کوئی ایسا اس وقت نظر نہیں آتا تھا، اور اس کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ سیدنا عبد الرزاق
آپ کے صاحبزادے جنہوں نے آپ کے ملفوظات سیر الاسرار کے نام سے ضبط تحریر میں آپ لائے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک ایسا فتویٰ آیا کہ لوگ جو ہیں وہ عاجز ہو گئے، اور آپ کے پاس جب آتا ہے تو آپ ایسے ہی چند لمحوں میں اس کا حل نکالتے ہیں۔ اور فتویٰ یہ تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا، منت مانی تھی کہ میں ایک ایسی عبادت کروں گا جس میں میرا اور کوئی شریک نہیں ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ اب یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا، اور اگر کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو کسی دنیا کے کونے میں کوئی نہ کوئی ایسی عبادت کرنے والا ضرور موجود ہوگا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ فوری طور پر بیت اللہ شریف کا مطاف جو ہے اس کو خالی کراؤ اور یہ طواف کرے، 7 چکر لگائے، تو اس کی یہ عبادت جو ہے اور اس کی اس طریقے سے یہ منت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی، اور اس عبادت کا کوئی اور شریک کار نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، آپ بہت بڑے مفتی بھی تھے، قاضی القضاء بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور آپ قطب الاقطاب بھی تھے، محبوب سبحانی بھی تھے، شہباز لامکانی بھی تھے، غوث الثقلین بھی تھے، اور نجیب الطرفین سید بھی تھے، اولیاء اللہ کے سردار بھی تھے۔ آپ کا سلسلہ قادریہ جو ہے، جو بھی ولی بنا، ایک بار حضرت حماد کے پاس جاتے ہیں، اور آپ دباس علیہ الرحمہ بڑے معروف بزرگ تھے اس عہد کے، آپ جب یہ اٹھ کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ نوجوان جو ہے یہ کہے گا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ ہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ نے 556 میں اپنی ولایت کبریٰ کا اعلان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس وقت 50,000 کے قریب اولیاء اللہ جو ہے وہ موجود تھے، اور سب نے اس عہد کے تمام اولیاء اللہ نے آپ کے اس فرمان کے سامنے، کیونکہ یہ بامر الہی تھا، آپ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ گویا کہ اولیاء اللہ کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، ان کی ولادت یکم رمضان المبارک کو ہوتی ہے، اور پیدا ہوتے ہی وہ رمضان کا احترام کرتے ہیں، دن کو ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ جس شب پیدا ہوتے ہیں اس شب پیدا ہونے والے تمام کے تمام بچے پیدا ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام اپنے عہد کے ولی اللہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا سایہ، ان کی اولاد کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ناظرین محترم، آج ہم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ولادت یکم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.